اب قاسم اور مالسی بارہ دری کی سیڑھیاں چڑھ کر نیم تاریک اور بوسیدہ چھت کے نیچے آ گئے۔ بارہ دری کے فرش پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، خزاں کا عروج تھا اور خشک پتے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ منتخب کی اور دونوں بارہ دری کے فرش پر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ یہ مالسی اور قاسم کی پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں سامنے یادگار کی کھنڈر بنی ہوئی چار دیواری پر تھیں۔ دونوں کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن الفاظ کی تلاش میں ان کا ضرورت سے زیادہ وقت صرف ہو رہا تھا۔ بالا آخر مالسی نے سکوت توڑا۔ غالباً آپ نے مجھے یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ مالسی کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ کام؟ واقعی میں نے آپ کو یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے، قاسم نے کسی قدر الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس نے مالسی کو کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے؟ پھر کام بھی کیسا؟ اس کے سامنے ساری صورتحال واضح تھی۔ مثلاً اسے ابو جعفر پر شک تھا۔ ابو جعفر مالسی کی ماں مارتھا کے گھر آتا جاتا تھا۔ مارتھا راسخ العقیدہ عیسائن تھی۔ سکندر بیگ مارتھا کے زیر سایہ جوان ہوا تھا۔ لامحالہ سکندر بیگ ابو جعفر کے بھی قریب تھا۔ مالسی اپنی ماں ابو جعفر اور سکندر بیگ کے حالات سے واقف تھی، لیکن خود کسی وجہ سے سکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ سکندر کا مزاج ہو۔ بہرحال مالسی سکندر کے خلاف تھی۔ قاسم اسی طرح کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اب قاسم مالسی سے مزید کیا پوچھتا؟ کیا صرف یہی کہ ابو جعفر کے بارے میں اور کیا جانتی ہے؟ اور اگر صرف یہی بات تھی تو مالسی سے پوچھنے کے بجائے وہ ابو جعفر کے بارے میں براہ راست زیادہ بہتر کھوج لگا سکتا تھا۔ قاسم من ہی من میں سٹپٹا گیا۔ تو آخر کس بات کے لیے اس نے مالسی کو یہاں بلوایا تھا؟ بالا آخر وہ زیر لب مسکرایا اور اتمام حجت کے لیے اس نے وہی سوال کر دیا۔ میں دراصل آپ سے ابو جعفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے قاسم کے لہجے میں کیا تھا کہ یک لخت مالسی کا قہقہ نکل گیا۔ قاسم نے سوچا یہ قہقہ تو نہیں ہو سکتا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی ہندوستانی مندر میں نقرئی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ مالسی صرف حسین ہی نہ تھی بلکہ بڑی بھرپور اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مارتھا جیسی تجربہ کار ماں نے اسے بہادری سے بات کرنے اور تنقیدی نگاہ سے زمانے کو پرکھنے کا فن بھی سکھایا تھا۔ مالسی بھانپ گئی تھی کہ قاسم کے دل میں چور ہے، غالباً محبت کا چور، لیکن وہ قاسم جیسے وجیح مرد کی واضح داری اور شرمیلے پن پر حیران تھی۔ اس نے شریر آنکھوں سے قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ابو جعفر کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ مسلمانوں کا مذہبی پیشوا ہے، بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب اور پچھلے 2 عشروں سے یہاں ادرنا میں مقیم ہے۔ مزید یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اسے اپنے گھر آتا جاتا دیکھتی ہوں۔ وہ میری ماں کے ساتھ گھنٹوں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یقیناً کسی خفیہ سرگرمی پر بات کرتا ہے۔ میری ماں کٹر مذہبی عورت ہے اور مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے سکندر کو میری ماں اور ابو جعفر نے سلطان کے ساتھ بے وفائی کے لیے تیار کیا ہے۔ مجھے سکندر قطعی پسند نہیں۔ وہ بچپن سے میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے، لیکن وہ فطرتاً کمینہ اور بدمزاج ہے۔ بس یہی چند باتیں ہیں جو میں جانتی ہوں۔ مالسی کے بیان پر قاسم دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا مالسی نے لفظ بہ لفظ وہی سب کچھ بتا دیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس نے مالسی کو محض اس لیے نہیں بلایا بلکہ اس ملاقات کے پیچھے کوئی اور جذبہ بھی ہے، جو جذبہ شروع میں کافی دن تک بے نام سا رہتا ہے اور پھر جب اسے دھیرے دھیرے نام ملتے ہیں تو وہ محبت کہلاتا ہے۔ قاسم کو یکلخت خود پر غصہ سا آنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، قاسم میاں ہوش میں آؤ، تم ایک سپاہی ہو، تمہاری زندگی تمہارے دین کے لیے وقف ہے۔ تم کسی کے ساتھ عمر بھر ساتھ نبھانے کا پیمان کیسے باندھ سکتے ہو؟ اور پھر مالسی تو مسلمان بھی نہیں، ایک عیسائی لڑکی ہے۔ اسے خیال آیا اور اس نے مالسی سے ایک عجیب سوال کر دیا، اچھا مالسی، آپ کی کہانی سے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ سلطنت عثمانیہ اور اسلام کے لیے اپنے مذہب عیسائیت کی نسبت ہمدردانہ جذبات رکھتی ہیں۔ کیا آپ کے دل میں کبھی اسلام کو سمجھنے کا خیال بھی آیا ہے؟ قاسم کا سوال بہت عجیب تھا۔ مالسی نے چونک کر قاسم کو دیکھا اور یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ قاسم صاحب، میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم حاصل کی اور پرورش پائی ہے۔ میرے رہن سہن، عادات و اطوار اور رگو و پے میں اسلام جاری ہے۔ البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کا رسمی اعلان کبھی نہیں کیا۔ مگر کیوں، جب آپ اسلام سے اس قدر متاثر ہیں
تو پھر وہ کیا رکاوٹ ہے جو آپ کو اس روشنی میں داخل نہیں ہونے دیتی؟ قاسم کو مارسی کے جواب سے تجسس سا پیدا ہوا۔ اس کے دوسرے سوال پر مارسی نے کہا، کیا اعلان کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو اب تک جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھی بات اور متوازن عمل اسلام ہے، اور جو کچھ متوازن نہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ میں کوئی غیر متوازن کام نہیں کرتی اور ہر اچھی بات کو پسند کرتی ہوں۔ تو کیا اب میرا مسجد میں جا کر ابو جعفر جیسے پیشواؤں کے ہاتھوں رسماً اسلام قبول کرنا اور مارسی کے بجائے سکینہ نام رکھ لینا بھی بہت ضروری ہے؟ مارسی کی بات سن کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک غدار عیسائی ماں کی بیٹی اس قدر صاحب علم اور سمجھدار ہو سکتی ہے۔ وہ مارسی کی معقول بات سے لاجواب سا ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ درست نہیں کہ ظاہراً بھی اسلام اختیار کر کے آپ کے لیے معاشرتی طور پر بہتر زندگی کے مواقع ہیں؟ مثلاً آپ کلمہ پڑھ لیں تو لوگوں میں آپ کی عزت و تکریم اور حیثیت بڑھ جائے گی۔ قاسم محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے پھر کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ مارسی نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں میں ایسا کرتی تو یقیناً بہتری کے مواقع بڑھ جاتے، اور سب سے پہلے یہ ہوتا کہ سلطان اپنے منہ بولے مسلمان بیٹے سکندر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیتا، جبکہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی، اسلامی اعتبار سے بھی یہ بات غیر معقول ہے۔ عزت تو بڑھنی چاہیے لیکن اللہ کی نظر میں سمجھتی ہوں وہ محض اخلاص نیت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا جیسے وہ کسی عام لڑکی کے بجائے کسی عالمہ فاضلہ کے پاس بیٹھا ہو۔ اب وہ مارسی پر مر مٹا تھا۔ وہ حسین تو تھی ہی، لیکن اس کی ذہانت اور انداز گفتگو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہے تھے۔ اسی خیال کے تحت قاسم نے پھر کہا، لیکن مارسی آپ ظاہراً اسلام قبول نہیں کریں گی تو آپ کی آئندہ زندگی کسی مسلمان جیون ساتھی کے ساتھ کیسے منسلک ہوگی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسائی مذہب پر رہیں گی تو شاید آپ کی شادی بھی کسی عیسائی نوجوان کے ساتھ ہی ہوگی۔ قاسم نے سادہ سے انداز میں مارسی پر ایک اہم سوال کر دیا۔ اس قدر دانائی سے باتیں کرنے والی مارسی کی پلکیں حیا سے جھک گئیں اور اس کے چہرے پر سرخ سرخ بجلیاں سی دوڑنے لگیں۔ شادی کے ذکر سے مارسی جذبز ہو کر رہ گئی۔ قاسم نے مارسی کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ لڑکی بھی مجھے چاہتی ہے۔ قاسم کو طمانینت سی محسوس ہوئی۔ مارسی نے قاسم کے سوال پر صرف اتنا کہا، مجھے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، میں تو اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے خاموش ہوں۔ مارسی خاموش ہو گئی۔ قاسم اس کی بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج گویا مارسی نے صرف مسلمان ہونے کا اعتراف ہی نہیں کیا تھا بلکہ ایک طرح سے پیغام محبت بھی قبول کر لیا تھا۔ اب قاسم کسی قدر کھل کر کہنے لگا، مارسی آپ کی سحر انگیز شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ آپ ایک خاتون ہو کر مردوں سے زیادہ عقل و شعور کی باتیں کر لیتی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے قاسم ذو معنی انداز میں مسکرا دیا۔ مارسی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا اتنی بدصورت ہیں میری آنکھیں؟ ساتھ ہی مارسی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹائیں۔ قاسم نے مارسی کی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں ان جھیلوں میں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ یہ کھلی شرارت تھی۔ مارسی چھوئی موئی سی ہو گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو چکا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولی، بس ایک بار کسمسائی اور پھر زیر لب مسکرا دی۔ قاسم نے لوہا گرم دیکھا تو پھر مخاطب ہوا، مارسی اگر مجھے زندگی میں آپ کے مشوروں کا ساتھ ہو تو میں شاید دنیا کا آدھا فساد مٹانے کی جرات کر سکوں۔ مارسی قاسم کے تراشیدہ جملے پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھی۔ اب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے الفاظ کا سہارا لیا، میرے مشورے آپ کی بصیرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا کہ میں آپ جیسے سچے اور شجاع سالار کی مشیر کہلا سکوں۔ قاسم کا دل اچھل رہا تھا، گویا مارسی نے اس کا اقرار وفا تسلیم کر لیا تھا۔ اچانک مارسی کو شرارت سوجی اور وہ کہنے لگی، سالار صاحب، کیا آپ نے اسی قسم کی گفتگو کے لیے مجھے یہاں بلایا تھا؟ میں تو سمجھی تھی کہ ملک و ملت کا کوئی فریضہ آپ کو یہاں اس کھنڈر میں کھینچ لایا ہے۔ قاسم ایک دم خفیف سا ہو گیا۔ اس نے جھیمتے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ قاسم نے محاورے کا سہارا لیا تھا، لیکن مارسی نے یک لخت ایک نئے رنگ میں بات کی، نہیں حضور، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ایسا ہے جو نہ محبت میں جائز ہے نہ جنگ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ جائز اور ناجائز قرار دینے کا فیصلہ انسانی نقطہ نظر کے خیال سے کیا جائے۔
یہ محاورہ تو حیوانات پر منطبق ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز سمجھتے ہیں۔ اب قاسم کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اس قدر قابل اور دانہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے خوابیدہ انسان کو آواز دی اور اگلے لمحے مارسی کو حیران کر دیا۔ مارسی، اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ کی نظر گہری باتیں بھی پرکھ لیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت بھی جنگ ہی کا دوسرا نام ہے، یا جنگ محبت کا۔ میں ایک سپاہی ہوں، ملک و ملت کی بقا کے لیے جنگ لڑنا میرا فریضہ ہے، لیکن محبت میرے لیے اس فرض کی تکمیل کا راستہ ہے۔ اس لحاظ سے میں نے محبت کے لیے بولا ہو یا ملک و ملت کے لیے، ایک ہی بات ہے۔ قاسم کی خوبصورت بات سے مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ لاجواب ہو چکی تھی، چنانچہ خفت امیز انداز میں محض ہنس کر خاموش ہو گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرپشن کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔